آپ کی قسمت کا لکھا آپ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر یقین اللہ پر ہو تو آپ کو وہ بھی مل جائے گا جو آپ کا ہو نہیں سکتا، اور جب فیصلے آسمانوں سے ہوں تو زمین والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ایک ہی دعا بار بار مانگتے ہو اور آپ کا دل نہیں بدل رہا، ممکن ہے کہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ بہت شدت سے بار بار ایک ہی دعا کرتے ہو اور لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ بس اللہ آپ کو بہترین وقت پر نوازنا چاہتا ہے۔ وہ آزما رہا ہے محض تمہارے یقین کی ڈور کو، ورنہ وہ تو جانتا ہے کہ تم آج بھی بہت سے فیصلوں کے انتظار میں ہو۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے بھی امید مت رکھو۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ جو معاملے اللہ پر چھوڑ دیے جائیں تو اللہ رحمان و رحیم فوراً سن لیتا ہے۔ اور یقین بھی اس کی ذات پر ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ جو دل میں خیال ڈالتا ہے دعا کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ وہ تمہیں یقین کی انتہا تک لا کر قبولیت کی ٹھان لیتا ہے۔ اگر دعا کی شدتیں بڑھنے لگیں تو جان لو کہ وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی کہیں آگے کا مرحلہ ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں بہت دور دور تک نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ کیونکہ جو تم نے اللہ سے کہی بھی نہیں، اللہ تو وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ پھر وہ کیسے نہیں سنتا وہ دعائیں جو تم بار بار اس سے مانگ رہے ہو۔ دعا کی توفیق کس کو دینی ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن دعا میں کیا مانگنا ہے اس کا فیصلہ اس نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ آخر میں ملنا وہی ہوتا ہے جو تم نے مانگا ہوتا ہے۔ اختتام میں تمہاری دعائیں ہی تمہارے مقدر کو بناتی ہیں۔ اپنے رب سے ہر وہ چیز مانگو اور بار بار مانگو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے وہ سب کچھ ممکن فرما دے گا۔ بس یقین کبھی کم نہ ہونے دینا۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ تو ناممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ ناممکن نہیں۔ تو تم اس رب سے مانگو، بلا جھجک مانگو۔ وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اور دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک۔ اور جن دعاؤں کو اللہ دل سے قریب رکھتا ہے، انہیں نصیب کا حصہ بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کیا نرالی محبت ہے ہمارے پیارے رب کی، تکلیف میں ڈالتا ہے تو ہماری بہتری کے لیے۔
اگر دعا کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کو آپ سے پیار ہے، وہ آپ کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ تھوڑی دیر اور مجھ سے باتیں کر لے، تھوڑی دیر اور مجھ سے رابطہ رکھے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کی آواز اسے پسند ہے، اور جس کی آواز اللہ کو پسند ہو اور جس کی آواز کا اللہ کو انتظار ہو، اس کے نصیب کے تو کیا کہنے۔ امید نہ چھوڑنا، تم سب پالو گے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی ہے وہی کام کرتے جاؤ، پھر دیکھو گے دعاؤں کی قبولیت کے نظارے، کن فیکون کے کرشمے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائش کی صورت میں، اور کچھ تو صدمے کی صورت میں۔ جتنا دکھ کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اتنی جلدی ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اگر دنیا کی ہر خواہش اسی وقت پوری ہو جائے، سب مل جائے، کوئی غم نہ ہو، اللہ کو کون اور کیسے یاد رکھے گا، تو اس کے قریب رہیں، سب قصے مکمل ہو جائیں گے۔